یہ میری آنکھیں، اللہ کے رسول ایسا نیب لگا ہے، آر پار ہو گئی ہے، یہ میری آنکھیں ٹکڑے ہو گئے، میری آنکھیں ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے رسول یہ میرے ہاتھ میں میری آنکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لیا، ایک صحابی کو کہا کہ زخم کو صاف کر دو، زخم کو صاف کیا، ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک لیا، ان کی آنکھ کے حلقے میں، جو آنکھ کا حلقہ تھا اس میں اچھے طریقے سے لگا دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے ان کی آنکھ مبارک جو ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی اس آنکھ مبارک کو لیا، اس پر اپنا تھوک مبارک لگایا، اور آہستہ سے ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنکھ کو اس طرح فٹ کر دیا کہ حضرت رفاع کہتے میرے اللہ کی قسم جو آنکھ میں مجھے تکلیف نہیں تھی اس سے اتنا اچھا نہیں دکھتا تھا جس سے وہ آنکھ سے دکھتا تھا جس آنکھ پہ میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک لگایا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع اتنا بتائے یہ کس کا کمال تھا؟ ہمارے نبی کے لعاب مبارک، تھوک مبارک کا کمال۔ حالانکہ تھوک جو ہے نا اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ارے بولو نا تھوک کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوگا ڈو ناٹ اسپٹ، یعنی تھوکنا منع ہے۔ بہت سارے احمد آباد میں بلڈنگوں پر دیکھا ہوگا، دیواروں پر دیکھا ہوگا، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع۔ ہمارے احمد آباد والے بہت ہوشیار ہیں، وہ منع کو ہٹا دیں، تھوکنا منع ہے، منع کو نکال کے دیں، کیا ہو گیا؟ تھوکنا ہے۔ اور پھر باقاعدہ گٹکا کھاتا ہے، تھر کر کے زور سے تھوکتا ہے اور کہتا ہے کون باپ اکھاڑنے کا۔ حالانکہ یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ ہندوستانی نہیں ہے، یہ امتی نہیں ہے۔ اور تھوکنا، مولانا ابراہیم صاحب، یہ تھوکنا تو اتنا عجیب چیز ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ایک مولانا کا نام میں نہیں لوں گا، وہ مولانا بیان کرنے کے لیے بیٹھے، میں نہیں ہے، میں نے مولانا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو میں نے ہمارے دوست کو کہا بھائی سامنے بیٹھ جا نا، سامنے بیٹھ جا، بیچارے مولانا اتنے دور سے ہے، سامنے بیٹھ جا۔ کہا کائیگر سامنے بیٹھنے کا تھوکتا ہے، وہ بیان کرتے جاتا اور تھوکتے جاتا، بیان کرتے جاتا تھوکتے جاتا، وہ کنارے پر بیٹھے وہی اچھا۔ تو لوگ تھوک کو پسند، بولو تھوک کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے نبی کے تھوک مبارک کا کمال۔ اچھا آپ کو یہ سننا ہے کہ ہمارے نبی کا تھوک مبارک پیدا کیسے ہوا؟ اس کو سننا ہے، دونوں ہاتھ اوپر کریں۔ یعنی ہمارے نبی کا لعاب مبارک، مذاق مبارک، تھوک مبارک اللہ نے پیدا کیسے کیا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا تھا، ساتھ میں بولا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا تھا کہ جنت میں بہت نہریں ہیں، ارے بولو جنت میں بہت نہریں، اللہ کی قسم میرے احمد آباد والوں جنت میں اتنی نہریں ہیں، پانی کی نہر کہو، دودھ کی نہر کہو، شہد کی نہر کہو، شراب کی نہر کہو، اتنی نہریں ہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ لیکن قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بڑی بڑی نہریں تھی، پورا مجمع بولے گا جنت میں بڑی بڑی نہریں، معلوم ہے آپ کو نام یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا۔ پوری جنت میں سب سے بڑی نہر کتنی؟ یہ میں نہر کی بات کرتا ہوں، وہ چائے کی بات کرتا ہوں۔ اس کو چائے پینا ہے، آپ کو پینا ہے؟ شادی ہوئی ہے؟ نہیں تو چائے پیے گا تو جھاگے گا تو بیوی غصے ہوگی۔ ایک تو مولانا محبوب کی بیوی تو غصے ہونے ہی والی ہے۔ کیوں غصے ہونے والی معلوم؟ مولانا محبوب صاحب آپ کی رفتار کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، 25,000، 18,000، 3,000، 2,000، 1,000، 500، 200۔ میں بھی جب گھر میں جاتا ہوں نا کبھی کبھی نیند میں بیان کرتا ہوں، خواب میں بیان، اور میری بیوی کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ اور میں کیا بولتا ہوں محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ کہتی کوئی دوست کوئی بزرگ نہیں، تمہاری بیوی تمہارے پاس ہوئی ہے۔ تو آدمی جو دن بھر بولتا ہے نا، مولانا ابراہیم وہ رات کو بولتا ہے، آج مولانا محبوب رات کو بولیں گے 25,000، 18,000، 2,000، 3,000، بیوی زور سے مارے گی نا، سب تو جامعہ قاسم العلوم میں دے دیا۔ تو بات میں کر رہا تھا، بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں۔ ایک واقعہ جو سناؤں گا آپ کا دل حیران ہوگا، اور قسم اللہ کی اس واقعے کو سنانے کے بعد جہاں جہاں میں نے سنایا ہر ایک نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ واقعے پر میں آ رہا ہوں، میرے ٹرین کا وقت بھی ہو رہا ہے لیکن میں بہت جلدی وہ واقعے پر آ رہا ہوں۔ لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک کیسا تھا؟ تو بولو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی؟ آواز کے ساتھ بولو کتنی؟ اور تینوں نہروں کا ذکر قرآن میں، پہلی نہر پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ
من معین. بولو پہلی نہر کا نام معین. بولو پہلی نہر کا نام. دوسری نہر کا نام سلسبیل. بولو دوسری نہر کا نام کیا فرمایا؟ عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں بہت بڑی نہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل. کتنی نہریں ہو گئی؟ اور سب سے بڑی نہر جنت میں صحیح کہتا ہوں کسی کو بھی نام نہیں معلوم ہوگا علماء کے علاوہ، اس نہر کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا وہ نہر ایسی ہے نیچے نہر ہے اوپر مشک ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا تینوں نہروں پر چلے جاؤ. پہلی نہر معین پہ جاؤ، دوسری نہر سلسبیل پہ جاؤ، تیسری نہر رحیق پہ جاؤ. حضرت جبرائیل نے پوچھا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ کیونکہ میرے آنے والے مصطفیٰ ان کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، ان کی پیشانی پر جو پسینہ مبارک ہوگا، دنیا کی نظر میں وہ تھوک ہوگا، دنیا کی نظر میں وہ پسینہ ہوگا، حقیقت میں وہ تین نہروں کا پانی ہوگا. ہمارے نبی صاحب تھوک مبارک جو آتا تھا، جو تھوک مبارک یا ہمارے نبی کے پیشانی پر جو پسینہ آتا، آپ کے بدن مبارک پر جو پسینہ آتا، لوگ سمجھتے تھے پسینہ ہے، لوگ سمجھتے تھے تھوک ہے. اللہ کی قسم حقیقت میں جنت کی تین نہروں کا پانی تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے نبی کا تھوک مبارک. بولو نا ہمارے نبی کا. اور آپ کہو تو ایک اور کمال ہمارے نبی کا بتاؤں جو کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی اپنے گھر میں، بولو اپنے گھر میں، ہمارے نبی اور حضرت علی، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی اور حضرت علی کتنے ہو گئے؟ دو. اندر 2 باہر 100. باہر کتنے؟ 100. کیونکہ ابو جہل نے پلاننگ کیا. ابو جہل نے پلاننگ کیا. کیا پلاننگ کیا؟ 25 آگے کھڑے ہو جاؤ، 25 ادھر پیچھے ہو جاؤ، 25 دائیں ہو جاؤ، 25 بائیں ہو جاؤ. کتنے ہو گئے؟ 100. اور ابو جہل نے کیا کہا؟ دیکھو رات کا وقت ہوگا، ایک دم اندھیرا ہوگا اور محمد اپنے گھر سے نکلیں گے، یہ 100 کے 100 ایک ساتھ میں ہلہ بولنا، ایک ساتھ میں قتل کرنا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ نعوذ باللہ محمد کو کس نے قتل کیا. کیونکہ فرنٹ میں 25، رائٹ میں 25، بیک میں 25 اور لیفٹ میں 25. کتنے ہو گئے؟ 100.